یہ آج بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک تو بلاول صاحب نے اس دن یہ کہا ہاؤس میں کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز آپ کروائیں, کیوں نہیں کراتے. درست بات ہے, یہ مطالبہ یہاں سے بھی آیا ہے, یہ مطالبہ پی ٹی آئی بھی کرتی ہے. لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آج جو ملاقات ہوئی ہے مولانا کی اور بلاول بھٹو صاحب کی, یہ ایک بہت بڑا اشارہ دے رہی ہے. اور وہ اشارہ یہ ہے کہ مولانا اور پیپلز پارٹی مل کے آنے والے دنوں میں مجوزہ ترامیم جو ہو سکتی ہیں ان کے خلاف جا سکتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ مجھ سے اگر پوچھ رہی ہیں تو سر آپ سے مجوزہ ترامیم میں بالکل مل کے جا سکتے ہیں. اور بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہمارا ہاؤس نہیں ہے. جو ہمارا ہاؤس ہے اس میں ہم نے دو جو ہے نا بہت غلط قسم کی لیجسلیشن جو ہے نا لے کے آئے ہیں. ایک تو آئی ٹی والا وہ پینڈنگ ہے, اور ایک ایف بی آر والا جس میں ویلیڈیشن ہے. جو اپائنٹمنٹ جو نا ماضی میں بھی درست ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں اس کو ہم نے ویلیڈیٹ کر دیا, دونوں ہاؤسز سے پاس کروا لیا. تو اگر میجارٹی کی بنیاد پہ چیزوں کو اس طرح سے بلڈوز کرنا ہے تو پھر اسی طرح سے ہوگا. پنجاب میں بھی اس طرح سے آئیں گے قوانین, آئیں گے ملکی سطح پہ بھی, پورے پاکستان کی سطح پہ بھی اس طرح کے قوانین آئیں گے, اور اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا. اور یہ منظر کسی وقت بھی بدل جاتا ہے. جب پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی تو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی اس سے ملتے جلتے جو ہے نا معاملات آیا کرتے تھے. اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ منظر بدل جایا کرتا ہے, اور یہ نہ ہو کہ منظر بدل جائے. اب منظر بدل گئے تو وہ اپنا جو ہے نا وہ چیزوں کو وہ بھگت رہے ہیں. اب یہ منظر اگر بدل گیا تو بیرسٹر صاحب یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ اور آپ کے ساتھی اس معاملے کو بھگت رہے ہوں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایف بی آر والا قانون بھی ذرا وہ دیکھیے. دونوں ہاؤسز سے آپ نے پاس کروا لیا, ویلیڈیشن کروا لی. ایف بی آر میں وہ سیکشن 25 جو ہے نا وہ ایف بی آر کے قانون میں آپ نے ایڈ کر دی. اس میں وہ ایک بورڈ کا کانسیپٹ تھا وہ آپ نے ختم کر دیا, اس میں ارتکاز کر دیا آپ نے اختیارات کا. جب یہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو یقیناً چیزیں ڈیمیجنگ ہوگی. یہ جو پنجاب والا حادثہ ہوا ہے لاہور والا, یہ افسوسناک ہے. یہ بچے, نوجوان بچے جو ہے یہ اس میں شہید ہوئے ہیں اس طرح سے. یہ معاملہ بڑی آسانی سے جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ حل ہو سکتا ہے, انتظامیہ کی سطح پہ حل ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو کوئی ایسی کوئی سائنس کی, راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی لیجسلیشن کرنی پڑے گی. جو بھی ڈینجرس بلڈنگز ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. لاہور میں آج بھی جو ہے نا آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اس طرح سے ڈینجرس بلڈنگ مل جائیں گی. یہ الگ بات ہے کہ اس میں جو ہے نا پھر کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, پھر کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو پھر وہ اس کو بھی روکا جا سکتا تھا لوکل گورنمنٹ کا. بالکل یہی تو ریٹ آف دا گورنمنٹ یہی تو ہوتی ہے سینٹر صاحب, کہ آپ اس کو جو اگر غلط ہو, اور وہ بالکل صحیح بجا فرمایا مصطفیٰ نے بھی اور آپ نے بھی کہ لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں. سر کوئکلی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آج کی جو ملاقات تھی بلاول صاحب کی یہ صرف کشمیر اسپیسیفک تھی جہاں پہ انتخابی اتحاد کی بات کی ہے؟ بلوچستان کے اندر گورنمنٹ کے اندر بھی انہوں نے دیکھا جائے تو ایک دعوت دے دی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ آپ کی جماعت کے ساتھ ہمارے پاس آ جائیں. کیا اس کے بھی امکانات ہیں کہ یہ بلوچستان کے اندر بھی وہ ہو اور کشمیر کے اندر انتخابی اتحاد باضابطہ جس کا آج اعلان دیکھا جائے تو ہو چکا ہے؟ کشمیر کے اندر تو بات آگے بڑھ گئی ہے. جہاں تک بلوچستان کا معاملہ ہے, وہ بلوچستان میں جو ہے وہ مولانا پھر پارٹی کے سامنے رکھیں گے جو کچھ بھی کہا گیا ہوگا. میں خود اس ملاقات میں موجود نہیں تھا, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی شیڈول ملاقات نہیں تھی, شیڈول میٹنگ نہیں تھی, پہلے سے طے شدہ نہیں تھی. اچانک میسج آیا ہوگا اور اچانک کیا گیا ہوگا, مگر اس کو پارٹی کے سامنے رکھا جائے گا, اور پھر اس کے بعد پارٹی کے اندر جو رائے جو ہے بنے گی اس کے حساب سے پھر آگے چلیں گے. ابھی تک اس پہ بلوچستان کے حوالے سے میرا خیال ہے کوئی فیصلہ نہیں ہے. مگر کامران صاحب یہ جو آپ ترمیم کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ کیوں, مطلب آپ اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں اور آپ بہت باخبر ہیں, یہاں پہ بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم آئے گی, اس میں لوکل گورنمنٹ ہوگا, اس میں یہ ہوگا, اس میں ظاہر ایم کیو ایم کی اپنی تجاویز ہیں جو کہ بہت اچھی اور مناسب ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بڑا جو پلان ہے وہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف جو ہے وہ مل کے جا سکتے ہیں؟ وہ 28th امینڈمنٹ میں ایسا تھا کہ 28th امینڈمنٹ کے حوالے سے پہلے تو بجٹ سے پہلے جو ہے نا وہ اٹیمپٹ کی جانی چاہیے تھی, کر رہے تھے, اور مگر وہ کر نہیں پائے. شاید پیپلز پارٹی نے کسی حد تک ریزسٹ کیا, ہم نے خود بھی ریزسٹ کیا. ہم خود بھی اس پہ نہیں جانا چاہتے کہ صوبوں کے اختیارات کم ہو جائیں یا این ایف سی کو اس طرح سے ریورس کیا جائے یا صوبوں کی توڑ پھوڑ جو ہے نا وہ کی جائے.
تو ممکنہ طور پہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک فارمیشن بن سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی چاہے تو اور پی ٹی آئی بھی چاہے تو اس میں اس کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ جتنی خرابی ہو چکی ہے اس میں امینڈمنٹس کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن میں، وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور ہم نے جو نا وہ عدالتوں کے حوالے سے کافی جو نا توڑ پھوڑ کر لی ہے، اور اس میں اگر تو کوئی اچھی ترمیم ہوتی عدالتوں کے حوالے سے، اچھی ترمیم سے مراد یہ ہے کہ پبلک کے مفاد میں ہوتی، تو اب تک اس کے نتائج آ جانے چاہیے تھے، مگر اب تک جو نتائج آئے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب عدالتوں کا معاملہ چلا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی ریٹنگ جو ہے وہ جو کوئی 1% بھی جو نا بڑھ نہیں پائی، 1-8% نیچے گر گئی ہوگی۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے ملک کے لیے جو نا معاملات کو بالکل۔ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم کی کوششیں وہ ناکام ہوئی ہیں، اب ظاہر ہے بجٹ پاس ہو چکا ہے، اب ایک مرتبہ پھر 28ویں ترمیم کی باتیں جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں۔ اس صورت میں نئی سیاسی صف بندی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ عقیل ملک صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ آنا ضروری ہو گیا 28ویں ترمیم کے اوپر، جس میں کہ پاپولیشن کی بات، اور آج ایک بہت اہم اجلاس بھی ہوا ہے، پرائم منسٹر نے چیئر کیا، مگر فیلڈ مارشل بھی اس کے اندر شریک تھے؟ دیکھیں آصف مین، یہ 28ویں ترمیم کی جو بازگشت تھی، جو کہا جا رہا تھا کہ شاید بجٹ سے پہلے ہوگی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بجٹ سے پہلے جو ہے کوئی ایسی ترمیم نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باضابطہ طور پہ ترمیم پہ کام شروع نہیں ہوا تھا، اور لفظ باضابطہ پہ میں نے ایمفیسس رکھا تھا اور اسی پہ ایمفیسائز کیا۔ بات یہ ہے کہ پبلک انٹرسٹ کے کچھ ٹاپکس ضرور ہیں جو ہونے ہیں، این ایف سی کا چلیں وہ ایک وایا میڈیا ضرور ہوا اس حوالے سے، لیکن اس کو کیونکہ آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل 160 کے اندر اس کا سب آرٹیکل 3 ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ صوبوں کو جو لاسٹ ٹائم شیئر ملا اس سے کم نہیں مل سکتا۔ تو ایک یہ جو اسٹریٹجک سپینڈنگ کے لیے اور دیگر جو اہم ضروریات ہیں ہماری اس کے لیے، اور وفاق سے برڈن کم کرنے کے لیے یہ تمام ایک رستہ نکلا، اور والنٹریلی صوبوں کا جو اکنامک کوآرڈینیشن جو ہوا یا اکنامک کونسل کا اجلاس ہوا، تو اس میں صوبوں نے از خود جو ہے وہ پھر وفاق کا برڈن کم کیا اور کر دیا، مگر ابھی بھی اس کو آپ ترمیم کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے اس میں کوئی ایک یہ تو چلیں وقتی طور پہ ایک ایسی صورتحال تھی، سچویشن تھی، لیکن اس میں باضابطہ طور پہ اس کے اندر معاملات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پاپولیشن کے معاملات ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جو کہہ لیں سنگل نیشنل کریکلم یا تعلیمی نصاب کے حوالے سے اس میں بھی چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اسلام آباد میں جو لیجسلیٹو اسمبلی کا جو ورکنگ پیپر یا اس کو کہہ لیں ایک جس پہ کام کیا، لوکل گورنمنٹ جو واشنگٹن ڈی سی کی طرز پہ یا کینبرا کی طرز پہ جو لیجسلیٹو اسمبلی کام کرتی ہے، اس حوالے سے یہ فیڈرل ٹیریٹری ہے، اس حوالے سے تو کم از کم اس کے چیز بھی ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے اس حوالے سے آئین پاکستان کے اندر۔ اور اس کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس میں صوبوں کے اختیارات بھی ہیں، مالیاتی اختیارات، اور یہ سب یہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈسکس کر لیے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہا نا کہ باضابطہ طور پہ کسی ترمیم پہ کام شروع نہیں ہوا۔ however having said this، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس ہونا ضروری ہیں، وہ ابھی نہیں تو سال بعد نہیں تو 2 سال بعد، اور آف کورس پیپلز پارٹی نہیں مانے گی، اس میں ان کے اختلافات ہیں۔ دیکھیں یہ تو ڈسکشن ہوگی، کوئی ڈرافٹ ہم تیار کریں گے ان کے سامنے۔ نہیں، پی ٹی آئی کی بھی بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جب بازگشت چل رہی تھی 28ویں ترمیم کی، تو پی ٹی آئی کے کئی دوستوں نے جو آئل کی اس طرف بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا یہ اگر ہو جائے تو یہ تو اچھی باتیں ہیں، کچھ اس میں آپ سنگل نیشنل کریکلم کی بات کریں، یہ اچھی بات ہے، ہم سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ پاپولیشن کے اوپر بات کریں تو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں، تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس پہ ہوں، اور یونانیمسلی جب کبھی 28ویں ترمیم شیپ اینڈ فارم آئے گی، پی ٹی آئی کے لیے پھر جو ہے وہ رستے بھی کھل سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کوئی نئی صف بندی دکھائی دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی بہت ساری چیزوں کے اوپر رضامند ہو سکتی ہے، جے یو آئی ایف نہیں ہو سکتی، پیپلز پارٹی نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے تحریک تحفظ آئین بھی نہ ہو، تو کیا منظرنامہ آپ کو لگ رہا ہے آئندہ چند ماہ کے دوران؟ دیکھیں، ایک منظرنامہ تو وہ ہے جو سہیل وڑائی صاحب نے بیان کیا، اور انہوں نے تو ڈیٹ دے دی تھی جولائی کے بعد سے زوال شروع ہو جائے گا۔
آج محترمہ عرفہ نور نے بھی ایک کالم لکھا ہے ڈان اخبار میں اسی حوالے سے، اس پہ بھی گفتگو انہوں نے کی ہے. ایک منظرنامہ تو یہ ہے. دوسرا میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ باضابطہ طور پر ابھی کوئی کام نہیں شروع ہوا 28ویں آئینی ترمیم پہ، لیکن جہاں پر باضابطہ طور پر کام شروع ہونا ہے وہاں پر ہو چکا ہے. یہ معذرت کے ساتھ موجودہ سیاسی سیٹ اپ، حکومت، یہ تو انسیڈنٹل ٹو دا پروسیس ہے. جب ان کو بتانا ہوگا بتا دیں گے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہی کی کابینہ کے بڑے سینئر وزیر نے غالباً 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تو 2 ہفتے سے قومی اسمبلی اور سینٹ کو پابند کر کے رکھا ہوا تھا اسلام آباد میں، اور اچانک رات کو ان کا بیان آتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں بھی ڈرافٹ ریسیو ہو گیا. تو جہاں فیصلے ہونے ہیں وہاں فیصلے ہو جائیں گے. اب نوکری کی تو نخرہ کی. یہاں پر مگر کچھ چیزوں کے اوپر تو ضرورت بھی ہے، جیسے یہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایک ایٹم بم ہے. بہت سی چیزوں کے اوپر اس ملک کو ریفارمز کی ضرورت ہے، جس کے اندر کریشن آف نیو پروونسز بھی شامل ہے، جس کے اندر امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی شامل ہے. آپ کو اپنی فسکل ارینجمنٹ کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں اپنی جگہ پر مگر ان کی اتحادی پیپلز پارٹی ہے جن کے اوپر یہ گورنمنٹ کھڑی ہے. یہ 2 چیزیں رہ گئی تھیں. میں لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ کام وہ اسمبلیاں کر سکتی ہیں جو لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو اسمبلیاں ہوں. آپ پروونشل باؤنڈریز جو ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے پاکستان میں، اگر ایک ان ریپرزنٹیٹیو اسمبلی جس کے اپنے مینڈیٹ کے اوپر کوسچن مارکس ہوں، جب وہ اس طرح کی گفتگو اور ان باؤنڈریز کو چھیڑنے کی کوشش کرے گی تو لامالہ اس کے اوپر پھر لوگوں کے جذبات بھڑکیں گے. 6 نہروں والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، لیکن اب پورا کا پورا سندھ سڑکوں پہ تھا اور پھر آپ کو اس میں پیچھے ہٹنا پڑا. بالکل. تو یہ بہت سینسٹیو معاملات ہیں. ان کے اندر پولیٹیکل کنسنسس اور ایک ریپرزنٹیٹیو اسمبلی اگر اس جانب بڑھے تو پھر لوگوں کے لیے قابل قبول پیپلز پارٹی تو ورنہ نہیں ہو دیکھیں سکتی. پیپلز پارٹی کیسے ترمیم ان کے بغیر نہیں ہو سکتی. JUIF خلاف ہو، وہ خلاف ہوں، PTI چلے آدھی آ جائے یا چلے پوری بھی چلی جائے تو آپ کو لگتا ہے کوئی نئی صف بندی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں جو اب ہم باتیں بیک گراؤنڈ میں سن رہے ہیں وہ سپیکس ہیں. ٹھیک، حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی ایسی چیز ہو رہی ہوگی. بالکل بالکل. اگر کراچی کے حوالے سے جس طرح MQM کا مطالبہ ہے، اگر وہاں پر، اور وہ بھی حکومت کے اتحادی ہیں، اگر وہاں پر کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے تو یہ تو پیپلز پارٹی کے لیے ڈیتھ سینٹنس ہوگا. بالکل بالکل تو بالکل. پیپلز پارٹی کے لیے پولیٹیکل پلیز کی بھی محدودات ہیں. مسلم لیگ نون کی کوئی نہیں ہے. یہ قانون جس طرح کا آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب میں لے آئے، انہوں نے تو بس حکومت میں رہنا ہے. حکومت میں رہنے کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سویلین سپیس، پارلیمنٹری سپیس، رول آف لا، پارلیمنٹری ٹریڈیشنز، وہ تو میٹر ہی نہیں کرتی. انہوں نے تو صرف اقتدار میں رہنا ہے. لیکن باقی جو پیپلز پارٹی ہے اور دیگر ایلائز ہیں جو جنہوں نے اپنے صوبے میں جانا ہے، وہاں پر ان کے لیے کافی پرابلمز